Ugba Mahara Stories. اماں جان، کل میرا اسلامیات کا پیپر ہے اور عقبہ کا اردو کا پیپر ہے، تو الحمدللہ ہم دونوں نے تیاری بھی کر لی، الحمدللہ ہم دونوں نے کھانا بھی کھا لیا اور الحمدللہ اب نماز بھی پڑھ لی۔ بس آپ جلدی سے ہمیں کہانی سنائیے تاکہ ہم سو جائیں۔ ٹھیک ہے اماں جان؟ ہاں ہاں بیٹا، شاباش، بہت اچھا کیا۔ وقت پہ کام کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو بیٹا کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور وہ بہت مالدار تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی تھی۔ اس کی بیوی بہت زیادہ نیک تھی۔ اس کی بیوی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے شوہر کے مال میں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ بس وہ سارا دن گھر میں بیٹھا کرتی تھی، گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کیا کرتی تھی۔ شوہر اس کو ہر وقت یہی کہتا تھا کہ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، آپ الماری سے پیسے لے کے باہر جایا کریں اور جو چیز پسند آ جائے آپ لیا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری طرف سے آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن آپ یوں گھر میں بند نہ رہا کریں، کیونکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں گاؤں والے یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو ظالم شوہر ہے جو بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اس کو گھر میں بند کر کے رہتا ہے۔ لیکن بیوی کہتی کہ نہیں نہیں، میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، اور مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، اور مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ مجھے لا کر دے دیتے ہیں۔ لہٰذا وقت اسی طرح گزرتا گیا، اور ایک دن صبح کا وقت تھا، جب شوہر کسی کام سے گھر آیا تو اس کی بیوی رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو آپ تو ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی مسئلہ ہے، طبیعت خراب ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، مگر مجھے ایک مسئلہ ہے۔ شوہر نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ بیوی نے کہا، آپ نے یہاں پہ جو درخت لگایا ہے، مجھے اس درخت سے مسئلہ ہے، کیونکہ اس درخت پر بہت سے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور دیکھے، کسی اور کی نظر مجھ پہ پڑے، کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں اور میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اتنی سختی دین میں نہیں ہے، اور آپ اتنا ظلم خود پہ نہ کریں، پرندوں سے آپ کا کوئی پردہ نہیں۔ لیکن بیوی نے بہت اصرار کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ برائے مہربانی اس درخت کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ شوہر نے سوچا کہ میری بیوی میری اتنی تابع دار ہے، تو کیا ہوا اگر میں یہ ایک درخت ہٹا دوں؟ کیا ہوا اگر اس درخت کے نیچے میں نے اپنا تمام خزانہ دفن کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں۔ لہٰذا شوہر نے وہ درخت کاٹ دیا۔ بیوی بہت خوش ہوئی اور شوہر بھی خوشی خوشی گھر سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ عصر کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، اور شوہر جب گھر تشریف لایا تو بہت حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ جب گھر کے دروازے کو دیکھا تو اس کو ٹوٹا ہوا پایا۔ جب وہ گھر آیا تو بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس نے گھر میں دیکھا تو اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی، اور جو درخت کے نیچے خزانہ اس نے دفنایا تھا وہ سارا خزانہ بھی اس کی بیوی لے کر بھاگ چکی تھی۔ شوہر بہت غمگین ہوا اور غم سے نڈھال اس نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا، اور وہ دوسرے گاؤں چلا گیا۔ جب آدمی دوسرے گاؤں گیا
اور بادشاہ کے دربار جانے لگا تو اس نے بادشاہ کے دربار کے قریب بہت زیادہ بھیڑ دیکھی۔ وہ بھی اس بھیڑ میں شامل ہوا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بادشاہ کے دربار کے سامنے اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دراصل بادشاہ کا خزانہ چوری ہو گیا ہے اور بادشاہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اور انہوں نے تمام گاؤں والوں کو بلایا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ اسی طرح تھوڑے وقت بعد جب وقت گزر گیا تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بھی مجھے اس چور کا پتہ بتا دے جس نے چوری کی ہے تو میں یہ تمام کا تمام خزانہ اس کو دے دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے نہ بتا سکا یا اس نے الزام لگایا کسی پر تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ لہٰذا گاؤں کا کوئی آدمی بھی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ سب کو یہی فکر تھی کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی پہ جھوٹا الزام لگا لیں اور اپنی جان سے چلے جائیں۔ یہ آدمی جو اپنا گاؤں چھوڑ کے اس گاؤں آیا تھا، یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ چوری کس نے کی ہوگی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک ایسے آدمی پہ پڑی جو بہت آہستہ آہستہ سے چل رہا تھا اور بہت احتیاط سے چل رہا تھا اور اپنے پاؤں زمین پہ پورے نہیں لگا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے وہاں کے کسی آدمی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ کیا یہ ضعیف ہے؟ لیکن یہ شکل سے ضعیف نہیں لگ رہا، یہ تو جوان ہے، نہ بیمار لگ رہا ہے، لیکن یہ کیوں آہستہ چل رہا ہے اور کیوں احتیاط سے چل رہا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ آدمی تو ہمارے گاؤں کا بہت ہی متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے۔ یہ اسی طرح ہی چلتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں تیزی سے چلوں، جلدی چلوں، زور سے قدم رکھوں، اور اللہ کی جو مخلوق زمین پر پھر رہی ہے جیسے چونٹیاں، وہ تو معصوم ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ میں ان کا قتل کر دوں۔ بس اس آدمی نے فوراً کہہ دیا کہ میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ یہ چوری کس نے کی۔ جب وہ آدمی دربار میں حاضر کیا گیا اور اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے پتہ ہے کہ کون چور ہے اور کس نے آپ کا خزانہ چرایا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ نوجوان، سوچ لو، سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ اگر تمہارا جواب غلط ہوا تو ہم تمہارا سر کاٹ دیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں سوچ چکا ہوں اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ چلو بتاؤ کہ میرا خزانہ کس نے چوری کیا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ کے گاؤں کا سب سے جو متقی آدمی ہے وہی چور ہے۔ بادشاہ سلامت غصے سے کھڑے ہوئے اور بولے کہ جاؤ، تمہارا سر کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ تم نے بہت بڑا بہتان لگایا۔ یہ آدمی تو بہت شریف آدمی ہے، یہ آدمی تو میرے گاؤں کا متقی آدمی، نیک آدمی ہے، تم ان کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہو، تم ان پر الزام لگا رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، میں 100% درست ہوں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ اس کے گھر کی تلاشی لیجئے۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے آدمیوں کو کہ جاؤ اور اس کے گھر کی تلاشی لی جائے، اور بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ اس کے آدمی خالی ہاتھ ہی لوٹیں گے۔ لہٰذا بادشاہ کے آدمی گئے اور جب گھر کی تلاشی لی تو خزانہ وہی موجود تھا۔ بادشاہ کے آدمی خزانہ اپنے ساتھ لائے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ خزانہ اسی متقی، اسی پرہیزگار آدمی نے ہی چرایا تھا۔ بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا اور پریشان بھی، اور اسی کے ساتھ تمام گاؤں والے حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا بہت متقی آدمی ہے، پرہیزگار، عبادت گزار ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے پہلے اس نوجوان آدمی سے دریافت کیا کہ برخوردار، بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا
تم تو اس گاؤں میں نئے آئے ہو، پھر کیسے معلوم ہوا کہ اسی نے چوری کی ہے؟ اس آدمی نے اپنی بیوی کا قصہ سنایا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس طرح اعتبار میں نے اپنی بیوی پر بھی کیا تھا، اور تمام گاؤں والوں کی نظر میں اور میری نظر میں میری بیوی بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار تھی، پردہ دار خاتون تھی، لیکن کیا ہوا، وہ مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی اور میرا بھروسہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو دینداری کا دکھلاوا کرتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ سنا تو اس تمام کا تمام خزانہ اس کو دے دیا اور بہت متاثر ہوا اس سے۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، مجھے بتائیے۔ اماں جان، یہ تو بہت اچھی کہانی تھی اور بہت زیادہ فائدہ مند کہانی تھی۔ اماں جان، ہمیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے اور اصل کامیابی تو یہی ہے کہ ہماری تنہائی پاک ہو، ہمارا ظاہراً تو پاک ہو ہی لیکن باطناً بھی ہمارا پاک ہو، کیونکہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتے، اور لوگ اس کام کا بدلہ ہمیں نہیں دے سکتے، ہمیں بدلہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ شاباش ماہرہ۔ اب عقبہ آپ بتاؤ، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اماں جان، مجھے تو اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں بھروسہ رکھنے میں، کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کسی پر بھی اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔